پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ ایک قصبے میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا اور جو معمولی اجرت ملتی اسی سے اپنا گزر بسر کرتا۔ آمدنی اتنی کم تھی کہ بمشکل ہی پیٹ بھرتا، اسی لیے اس نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ ایک دن اسے کھچڑی کھانے کی خواہش ہوئی۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ اس نے کھچڑی نہ کھائی تھی، چنانچہ وہ بازار سے کچھ چاول اور مونگ کی دال خرید لایا۔ ان چیزوں سے اس نے کھچڑی تیار کر لی۔ جب کھچڑی پک کر تیار ہو گئی تو اسے ایک بڑے تھال میں ڈال دیا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ جب تک کھچڑی ٹھنڈی ہو تب تک لوگوں کے جوتے واپس کراؤں۔ یہ سوچ کر وہ تیار کھچڑی وہیں چھوڑ کر جوتے دینے نکل گیا۔ ادھر اتفاق سے ایک لومڑی قریبی جنگل سے گھومتی پھر رہی تھی اور موچی کے گھر تک جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ گھر خالی ہے، اندر گھس آئی۔ سامنے بڑی سی تھالی میں تازہ کھچڑی رکھی تھی۔ بھوکی لومڑی نے دیر نہ لگائی اور جھٹ سے کھچڑی کھانے لگی۔ ابھی اس نے ساری کھچڑی ختم ہی نہیں کی تھی کہ موچی واپس آ گیا۔ موچی بھی کھچڑی کھانے کے لیے بے صبر تھا۔ اس نے جلدی جلدی سب جوتے واپس کیے اور گھر آیا، لیکن جب دیکھا کہ ایک لومڑی مزے سے کھچڑی کھا رہی ہے تو فوراً دروازہ بند کیا اور اسے رسی سے باندھ دیا۔ پھر ایک موٹا ڈنڈا پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد کام کرنے لگتا اور پھر آ کر لومڑی کو ڈنڈے مارتا۔ لومڑی سوچنے لگی، اگر یہ یوں ہی مارتا رہا تو میرا بچنا مشکل ہے، مگر بندھی ہوئی تھی، بھاگ نہیں سکتی تھی، لہٰذا مار کھا کر خاموش ہو جاتی۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح جب موچی کام پر گیا تو لومڑی نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے خود کو رسی میں اور بھی الجھا لیا اور زور زور سے چیخنے لگی جیسے دوسروں کو بلا رہی ہو۔ قریب کے جنگل میں دوسری لومڑیاں بھی آواز سن کر چیخنے لگیں۔ ان میں ایک لومڑی اس کی پرانی سہیلی تھی۔ اس نے آواز سنی تو اور زور سے چیخنے لگی اور پھر گاؤں کی طرف آ گئی۔ آواز کے پیچھے پیچھے وہ موچی کے گھر تک پہنچ گئی۔ اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کی دوست رسیوں میں بندھی ہے۔ اس نے پوچھا، دوست، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم یہاں کیسے بندھی ہو؟ بندھی ہوئی لومڑی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو مزے کر رہے ہیں، تم جنگلوں میں بھٹکتی پھرتی ہو، اور دیکھو مجھے کس طرح باندھ رکھا ہے تاکہ کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ روز مجھے زردہ اور پوری کھلاتا ہے، دیکھو تو میں کتنا موٹا تازہ ہو گئی ہوں۔ سہیلی لومڑی نے یہ سن کر لالچ کیا۔ بندھی ہوئی لومڑی نے کہا، چلو ایک کام کرو، میری رسی کھول دو اور اپنی جگہ تم یہاں بند جاؤ، تم بھی چند دنوں میں موٹی تازہ ہو جاؤ گی۔ بے وقوف سہیلی فوراً راضی ہو گئی۔ اس نے رسی کھول دی، لومڑی آزاد ہو کر نکل گئی اور سہیلی کو باندھ کر چلتی بنی۔ جب موچی واپس آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بندھی ہوئی لومڑی کو مارنا شروع کر دیا۔ لومڑی گھبرا کر بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ موچی حیران ہوا کہ لومڑی انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ پہلے بھی اسے دھوکہ دیتی رہی ہے۔ اس نے کہا، جب تک اپنی کھچڑی کا بدلہ نہ لوں گا تمہیں مارتا رہوں گا۔ لومڑی نے کہا، میں نے تمہاری کھچڑی نہیں کھائی، یہاں ایک اور لومڑی تھی، اس نے کہا تھا میری جگہ بندھ جاؤ تو روز زردہ پوری کھانے کو ملے گا۔ پھر وہ رونے لگی اور بولی، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری شادی بادشاہ کی لڑکی سے کروا دوں گی۔ موچی حیران رہ گیا، کیا کہا، بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی؟ لومڑی نے پکا وعدہ کیا۔ موچی نے اسے چھوڑ دیا۔ لومڑی دریا کے پار گئی، انسانی روپ دھار لیا اور بادشاہ کے دربار میں قاصد بن کر گئی۔ اس نے کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ لومڑی نے آ کر موچی کو بتایا۔ موچی کو یقین نہ آیا، لیکن مقررہ دن وہ اسے دریا کے کنارے لے گئی۔ وہاں دھوبی سے کہا، کپڑے درختوں پر پھیلا دو، پھر روئی والے سے کہا، روئی کے گٹھے کنارے رکھ دو۔ جب بادشاہ نے قلعے کی چھت سے دیکھا تو کپڑے اور روئی کی گانٹھیں لشکر اور کشتیوں کی طرح لگیں۔ اسے لگا بارات آ رہی ہے۔ ادھر لومڑی قاصد بن کر جا پہنچی اور روتے ہوئے کہا، افسوس،
बारात दरिया में डूब गई, सिर्फ दूल्हा बचा है। बादशाह ने फौज भेजी और दूल्हे को कश्ती के जरिए दरिया पार लाकर महल लाया। मोची और शहजादी की शादी धूमधाम से हो गई। फिर लोमड़ी ने बादशाह को समझाया कि दूल्हे के सब लवाहिकीन डूब गए हैं, अब वो बिल्कुल अकेला है, बेहतर है इसे यहीं रोक लिया जाए। बादशाह ने ये तजवीज़ पसंद की और मोची को एक शानदार महल दे दिया। कुछ दिन लोमड़ी एलची के रूप में साथ रही, फिर कहा, मैंने वादा पूरा किया, अब इजाज़त दो अपने साथियों के पास वापस जाऊं। वो रुखसत हो गई और असल रूप में जंगल जा पहुंची। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये नई कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।